کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ بعدہ درود السلام و تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے زبان کی ہلاکتیں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرما اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان دو ہونٹ دیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ویسے تو پورا وجود نعمت ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے آنکھ دی اس کو قدر نہیں ہے، جس کو نہیں دی ہے اس کو قدر ہے۔ کبھی تصور کیجیے اکیلے جب بیٹھے ہیں آنکھ بند کر کے کہ اگر مجھے آنکھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر دیجیے اور بیٹھے رہیے، سوچیے اگر آنکھ ہوتی ہی نہ تو کیا ہوتا۔ یہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور اللہ رب العالمین نے ایک زبان دو ہونٹ دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ شکر کس طرح ادا ہوگا، اس کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے زبان، یقین ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کا اظہار اقرار بھی اس طرح ہونا چاہیے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ رب العالمین نے تم کو اپنی نعمتیں دی ہے تو اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کی صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے، غلط استعمال کریں گے تو نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کریں، لوگوں کے خیر اور بھلائی میں کام آئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو جو بولنے کا ملکہ سکھلایا۔ الرحمن رحمان علم القرآن، قرآن کو سکھلایا، اللہ نے قرآن کو سکھلایا، قرآن کو سکھلانے کے بعد بولنے کا بھی ملکہ دیا۔ جب بولنے کا ملکہ دیا ہے تو اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اور اہل علم نے یہاں پر اس آیت کے اندر بھی ایک بہترین استدلال کیا، خاص کر کے اساتذہ اکرام کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اپنے نام کا انتخاب جو کیا ہے الرحمن کیا ہے، الجبار، القہار، القدیر نہیں ذکر کیا، رحمان بے پناہ رحم کرنے والا۔ اس لیے جب بھی تعلیم دی جائے گی نا تو اساتذہ کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے، رحمان، رحم کرنے والی، درگزر کرنے والی، معافی کرنے والی صفت ہونا چاہیے۔ جو بھی آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے کہ رحم، اس کے اندر اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن وہ صحیح کام کرتا رہے، لوگوں کو درگزر کرتا رہے، معاف کرتا رہے۔ تو بتا رہا مقصد یہ کہ زبان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر نصف حیثیت دل رکھتا ہے اور نصف حیثیت زبان رکھتی ہے، باقی تو سب گوشت اور خون ہے، گوشت اور خون ہڈیاں ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔
جسم کے اندر آدھی حیثیت دل رکھتا ہے اور آدھی حیثیت زبان رکھتی ہے، اور زبان جو بھی بولتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہلی نوٹ کر دیا گیا، ایک نگراں مقرر ہے، کچھ بھی بولو آپ، زبان ہلی نوٹ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر ایک نگراں مقرر کر دیے گئے، کرامن کاتبین، بڑے معزز بھی ہیں اور لکھنے والے بھی ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ زبان کی اہمیت سمجھیے، جب تک دل میں وسوسے آ رہے ہیں کوئی نوٹ نہیں کی جاتا، دل میں آپ سوچ رہے ہیں چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، زنا کریں گے، ستائیں گے، جب اس وقت لکھا نہیں جائے گا، جیسے ہی وہ خیالات زبان پر درج ہوتے ہیں فوراً نوٹ کر لیے جاتے ہیں، فوراً نوٹ کر لیے جاتے ہیں، چاہے اچھے خیالات ہو، چاہے برے خیالات ہو، چاہے جو بھی معاملہ۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، بڑی توجہ سے سمجھیے، ہمارے نام اعمال میں سب سے زیادہ گناہ جس چیز سے بھرے جاتے ہیں وہ زبان ہے، زبان سے زیادہ نام اعمال کو سیاہ کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ سیاہ کرنے والی، سب سے زیادہ نام اعمال کو گناہوں سے بھرنے والی چیز جو ہے وہ زبان۔ ہم سوچتے سمجھتے ہی نہیں، بس بولے ہی جا رہے ہیں، بڑے لے ہی جا رہے ہیں، نام اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے، سیاہ کر دیتی ہے، بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والی چیز بھی زبان ہے، بڑی بڑی نیکیوں کو، صدقہ و خیرات، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، احسان کر کے، احسان جتلا کر اعمال کو باطل نہ کرو، روزہ رکھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بڑی نیکی ہے، روزہ بڑی نیکی ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے ضائع اور برباد، بڑے بڑے اعمالوں کو ضائع کرنے والی، نام اعمال کو گناہوں سے بھرنے والی جو چیز ہے وہ زبان ہے۔ زبان کے بے شمار صحیح استعمال ہے، بے شمار غلط استعمال بھی ہے، بے شمار غلط استعمال بھی ہے۔ حسنات اللسان، اچھا استعمال کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، لوگوں کو خوشیاں دینا، صحیح استعمال ہے۔ غلط استعمال جھوٹ، دھوکہ دہی، بے ایمانی، غیبت، چغلی، فساد مچانے والے تمام چیزیں، غیر ضروری باتیں، یہ ساری کی ساری آفات اللسان کے اندر یاد رکھیے شمار ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر زبان ایک ایسا عضو ہے جس سے ایک انسان کو مغموم بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے۔ آپ ایک انسان کی روح کو تکلیف دے سکتے ہیں زبان سے، ہم جانتے ہیں کہ تلوار کا وار بھی زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو وار ہوتا ہے انسان کی روح کہاں پھوٹتی، رات بھر نیند نہیں آتی۔ جسمانی وار رہے، سونے کا انجیکشن دے دیں گے تو سو جائے گا، سونے کی نیند کی گولی کھائے گا تو انسان سو جائے گا، لیکن روحانی جب مار بیٹھتی ہے تو رات بھر بے چین انسان رہتا ہے، بڑا خطرناک وار ہوتا ہے۔ اور روزانہ ہم وار کرتے ہیں، بہت ساری تو ایسی چیزیں جس کو ہم وار ہی نہیں سمجھتے، اچھے خاصے آدمی کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ میں ایک آسان سی 2 مثالیں دے رہا ہوں، ہمارے گناہ تو اس سے بڑے لیول کے، بہت بڑے لیول کے ہیں، جو میں مثال دینے جا رہا ہوں اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ سوچئے کہ کیا لیول کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زندگی جی رہا ہے، 30,000 روپے کما رہا ہے، آفس جا رہا ہے، گھر آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سکون سے رہ رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، گھر کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے، 30,000 کما رہا ہے، اچھا بھلا ہے۔ اچانک آپ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے؟ اچھے ہیں، کیا چل رہا؟ سب مزے میں، ٹھیک ہے، کتنا کما رہے ہو؟ کہا 30,000۔ سامنے والے نے کیا کہا؟ 30,000۔ ہم فوراً جملہ کہتے ہیں بس اتنا سا، صرف 2 جملے ہم نے کہے، کیا کہا؟ بس اتنا سا۔ اب اس کو ٹینشن ہو گیا ہے، سالا یہ تنخواہ کم ہے، شاید یہ پر بہت کم ہے، یہ اس سے زیادہ کمائی جا سکتی تھی شاید۔ جو اپنی زندگی میں ہنسی خوشی مگن تھا، آپ نے صرف 2 ہی جملے سے کہے بس اتنا سا، اب پریشان ہو گیا ہو۔ اس کے اوپر آپ اور ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس سے اچھی نوکری تو وہاں تھی، اس سے اچھی نوکری وہاں تھی۔ جو بیچارہ زندگی کے دنوں رات خوشی سے جی رہا تھا، آپ کے ان 3 جملوں نے اسے پریشان کر دیا، غمزدہ کر دیا، صبح سے شام تک پریشان ہے آپ سوچئے، آپ نے ایک اچھے بھلے انسان کو پریشان کر دیا، کیا یا نہیں کیا؟
ہمارے نزدیک تو یہ عیب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیول بہت بڑے بڑے ہیں گناہوں کے، اتنے بڑے بڑے لیول ہے، وہ بڑے بڑے لیول کو گناہ نہیں سمجھتے تو اس کو کہاں سے گناہ سمجھیں؟ اس کی دوسری مثال سمجھیے آپ، ایک عورت گھر میں ہے، خوشی سے رہ رہی ہے، شوہر جو لا کے دے رہا ہے کھا رہی ہے، سکون سے جی رہی ہے، سکون سے زندگی ہے، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنی زندگی اچھے سے بسر کر رہی ہے۔ اچانک سہیلی آئی اور کیا کہنے لگی؟ اب دیکھیے زبان کا استعمال، میرے شوہر تو یہ لا کے دیتے ہیں، میرے شوہر تو وہ لا کے دیتے ہیں، میرے شوہر تو وہاں گھمانے لے جاتے ہیں، میرے شوہر وہاں گھمانے لے جاتے ہیں، میرے شوہر بچوں کو یہ دلاتے ہیں۔ اب یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے نعمتوں کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ صرف کیا کر رہی ہے؟ اپنے نعمتوں کا اظہار کر رہی ہے۔ اپنی نعمتوں کا اظہار اس انداز سے کر رہی ہے کہ اب سننے والی کیا سوچ رہی ہے؟ میرے شوہر تو وہ کچھ نہیں کرتے جو اس کے شوہر کرتے، میرے شوہر نہ گھماتے ہیں نہ کچھ لاتے ہیں۔ اب یہاں سے کیا ہو گیا؟ ناشکری کا بیج پیدا ہو گیا۔ کس کا بیج پیدا ہو گیا؟ ناشکری۔ بیچاری اچھی رہ رہی تھی، کھا رہی تھی، سکون سے تھی، اطمینان سے تھی، شوہر سے راضی، بچوں سے راضی، سب سے راضی۔ اب ایک آنے والی عورت نے اس انداز سے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ سننے والے کے دل میں ناشکری پیدا ہو گئی، گھر میں فساد ہو گیا، کبھی کبھی طلاق کھلے تک نوبتیں آ جاتی۔ آپ سوچئے، ہمارے لیے تو معمولی باتیں ہیں، بول دیے نکل دیے، یہاں آدمی پریشان ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہاں عورت پریشان ہے، گھر میں فساد مچا ہوا ہے، گھر میں فساد مچا ہوا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے لیے آسان ہے حرام سے بچنا، انسان کے لیے آسان ہے شراب سے بچنا، انسان کے لیے بہت آسان ہے ظلم سے بچنا، بہت ساری گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے، لیکن زبان پر کنٹرول رکھنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے دانشور کہتے ہیں کہ زبان گیلی جگہ میں رہتی ہے، گیلی جگہ پہ کوئی بھی چیز سلپ ہوتے رہتی ہے، تو یہ بھی سلپ ہوتے رہتی ہے، کبھی ادھر سلپ ہوتی ہے، کبھی ادھر سلپ ہوتی ہے، بس ہوتے ہی رہتی ہے۔ اور سلپ ہونے کا انجام آپ جانتے ہیں، نقصان ہی ہوتا ہے، کہیں پر بھی سلپ ہو، چاہے گاڑی سے سلپ ہو یا چلتے ہوئے سلپ ہو، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا۔ جتنی مرتبہ زبان سلپ ہوگی اتنا نام عمل سیاہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا نام عمل سیاہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بعض اوقات ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کی زندگی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی زبان کا استعمال اتنا گھاتک بن جاتا ہے کہ اچھا خاصا نیک انسان، متقی انسان، قرآن پڑھنے والا انسان، دیندار انسان، وہ بھی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، جو زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا نا تو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، ایک تو ہے اللہ کے حق، وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن زبان سے جو حقوق غلط ہوتے ہیں نا وہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں جو کہ معاف بھی نہیں ہوتے، ہم کو معلوم ہے حقوق والی بات کے تعلق سے۔ تو زبان کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ لینا ضروری ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے کہ جس سے اللہ رب العالمین کیا ہو جائے، ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم تکفر اللسان، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء مل کے زبان کے پاس کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، تو اگر سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارے اندر بھی فساد ہو جائے گا، تیرے اندر فساد ہمارے اندر فساد ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھا گیا ای المسلمین افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے، افضل مسلمان کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ بڑے دیندار بن رہے ہیں، آپ خود سوچئے ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہماری زبان سے خطرے میں، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اللہ کے نبی مسلمان کی عظمت سمجھیے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھا، حرم کو، اے کعبہ تیری حرمت کا کیا کہنا، تیرے مرتبے کا کیا کہنا، لیکن اللہ کے نزدیک اے بیت اللہ تجھ سے کہیں زیادہ بلند مقام ایک مسلمان کی حرمت کا، ایک مومن کی حرمت کا، کعبے کی حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت۔ اب مسئلہ یہ سب سے بڑا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، باقی سب کافر دکھتے ہو۔
اس لیے تو ہر کسی کی ہم غیبت، چغلی، بہتان، درازی یہ کام بات ہے، سب غلط ہے، ہم ہی صحیح ہے صرف۔ یہ جو بیماری ہے بڑی عجیب بیماری ہے، ہر کسی کو لگی ہوئی ہے، ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں ہر معاملے میں، باقی سب غلط ہے۔ تو انسان نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کتنے بھی نیک متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، سارے عمل ضائع برباد ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں 2 واقعے ہیں، ایک واقعہ ایسا کہ 2 مسلمان بھائی تھے، ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا، ایک گناہ گار تھا۔ نیک آدمی گنہگار بولتا تھا سدھر جا سدھر جا سدھر جا، گنہگار کہتا تھا بھائی تو اپنا سدھرے رہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، گناہ میں کر رہا ہوں نا، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک دن نیک آدمی نے اپنے بھائی سے پھر کہا سدھر جا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا۔ سمجھایا نہیں سدھر رہا ہے تو کہہ دیا غصے میں آ کے، اللہ کی قسم اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے دونوں کو موت دے دی۔ سامنے جب لایا گیا اللہ کے سامنے، کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے فیصلے پر فیصلہ لینے والا؟ اللہ نے کہا جا، یہ گنہگار کو میں معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں اور اس نیک کو میں جہنم میں داخل کر دیتا۔ حالانکہ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بنا، جہنم میں اس کے جانے کا سبب بنا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے ایک اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ حرام گفتگو سے پرہیز کرے، حرام گفتگو کبھی نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات، کیا خاموش رہے، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اب ہماری جو بات رہتی ہے نا، اس سے دھوکہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اگر نکال دیا جائے نا تو خاموشی بچ جائے گی، خاموشی بچ جائے گی۔ آپ سوچیے نا، آپ کبھی مل رہے تو بولتے ہیں کیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، صحابہ کے قصے ایسے تھے، ایسا ایمان بنانا چاہیے، فلاں جگہ غلط کام ہو رہا ہے سدھارنا چاہیے، نہیں۔ کس کی غیبت کریں گے، کس کو دھوکہ دیں گے، کس کی چغلی کریں گے، کسی کی برائیاں بیان کریں گے، حرام گفتگو، پوری حرام گفتگو جو نام اعمال کو سیاہ تر سیاہ کرتے چلے جا رہی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے ہم کو۔ اچھا یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں ہم لوگ، یہ گناہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ان کی اصلاح کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اصلاح کرنے کے لیے اسی کو کہا جائے گا نہ کہ کسی اور کو کہا جائے گا۔ اگر میں چھوٹا شرٹ پہن کے گھومتا ہوں تو آپ کسی اور کو کہتے ہیں مولانا چھوٹا شرٹ پہنتے ہیں، تو آپ گناہ گار ہیں۔ اگر میں چوری کرتا ہوں تب بھی آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں مولانا چور ہے، تب بھی آپ گنہگار ہیں۔ غیبت کی تعریف پڑھیے، مختصر میں ذکر کروں گا، موضوع نہیں ہے کیونکہ ایک طویل ترین موضوع اس پر کئی باتیں بیان کی جا سکتی۔ تو انسان کی شان ہے حرام گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 2 چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی؟ ایک زبان اور ایک شرم گاہ۔ ان 2 چیزوں کی اگر کوئی انسان ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے کیا کرتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیا میں ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بے لگام قینچی کی طرح مت چھوڑ دو، مسلمانوں کی عزت داغدار کرتے مت پھرو، چغلیاں غیبتیں کرتے نہ پھرو۔ امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو رکھو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑ لو۔ باہر رہیں گے فالتو کی باتیں کریں گے، کہیں مجلس میں بیٹھیں گے فالتو کی باتیں کریں گے، جتنے چبوترے، حتیٰ کہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ باہر تو لوگ غیبت چغلیاں کرتے ہی تھے، مسجد میں بیٹھ کر بھی غیبت چغلیاں عموماً عام بات ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ رو، اپنے گھر کو لازم پکڑو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھیے زبان کا جو استعمال ہے، اللہ تعالیٰ خالی اگر اللہ کے نبی ایک ہی حدیث بولتے تھے زبان کی حفاظت کرو تو کافی تھا، لیکن زبان کے جو مختلف گناہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، سب کے متعلق الگ الگ حدیثیں آئیں، سب کی الگ الگ وعیدیں بھی آئی۔ ہر ایک گناہ، زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کی الگ الگ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، الگ الگ حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات ہم محفل کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کرتے ہیں، محفل کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لافٹر چیلنج بھی ہے، لطیفے بھی بولے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیث ہے، وقت کم ہے نا تو میں وہ بھی ساری تفصیلات ذکر کرتا تھا۔ محفل میں ہنسانے کے لیے، اپنی معلومات کا رعب اور دبدبہ بتانے کے لیے بھی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں لوگ، ہر دل عزیز بننے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بڑا پیارا جملہ، ہر دل عزیز بننے کی چاہت انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ انسان کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتا، 4 خوش ہوتے ہیں 4 ناراض ہوتے ہیں، ایسے ہی زندگی چلتی ہے۔
لوگ تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی خوش نہیں ہیں، ہم سے کہاں سے خوش ہوں گے؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بھی خوش نہیں ہوتے. تو ہر دل عزیز بننے کی چاہت میں بھی انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے بھی انسان غلط زبان کا استعمال کرتا ہے، یاد رکھیے. تو زبان کے غلط استعمال میں انسان کبھی بھی کوئی قباحت بھی محسوس نہیں سمجھتا. اس لیے ربیع بن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 کلام کے علاوہ، یعنی کہ 9 طرح کی باتوں کے علاوہ کوئی بھی بات کرنا انسان کے لیے خسارے میں ہے. 9 طرح کی باتیں: لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ طلب کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ 9 کام ہے. یہ 9 کام تو ہم سے ہوتے ہی نہیں، اس کے علاوہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ اس کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگنا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اس کے علاوہ کوئی بھی کلام کرنے میں کوئی ایسا سمجھو، وہ کہتے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، کوئی فائدے کی بات نہیں. اور ہمارا معاملہ دیکھیے، کلام بعض اوقات مجلسیں بیٹھتی ہے تو کرکٹ سے شروع ہوتی ہے، فلموں سے جاتی ہے، فلاں مسلمان سے، پھر اس کے بازو والے سے، اس کے بعد. اور ہمارا معاملہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جب بھی بات کریں گے برائی بولیں گے. کبھی آپ سنیں گے 4 دوست بیٹھ کے کسی مسلمان کی تعریف کرے، فلاں بدماش ہے، فلاں وہ اور بدماش ہے، فلاں وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے 4 مسلمان بیٹھ کے کسی مسلمان کی تعریف کریں گے، بہت اچھے انسان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فجر میں کم سے کم آتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اچھے تاجر ہیں، سچ بات کرتے ہیں، بےمانی نہیں کرتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. نہیں سننے میں آئے گا. ہاں، جس کے اوپر آپ احسان کریں وہ کبھی کبھی بیان کر دیتا ہے، لیکن اننون لوگ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو جب بھی بات کریں گے اس کے تعلق سے غلط ہی بات کریں. ہاں ایسا نہ، ہاں ایسا ہے، ایسا نہ، ایسا ہے. یاد رکھیے یہ ہمارے نام اعمال کو خراب اور برباد کرنے، سیاہ کرنے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اللہ کے نبی، صحابہ نے پوچھا افرائیت ان کان اخی معقول، اگر ہم جو ہمارے بھائی کی جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ہے وہ برائی اور ہم بیان کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہی تو غیبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہو گیا. بعض اوقات کہتے ہیں پورا خاندان خراب ہے، پورے خاندان کی ایک ساتھ غیبت ہو گئی، اب سب کو نیکیاں دیتے رہنا قیامت کے دن بیٹھ کے. پورا کا پورا گھر ایسا ہے، کہتے ہیں نا پورا کا پورا گھر ہی ایسا ہے، یعنی کہ اس کے بچے، اس کے خاندان سب بدماش ہے. پھر مطلب آپ کو تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دینا پڑے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے جتنوں کو ستایا ہے، غیبت کی ہے، تھپڑ مارا ہے، غبن کیا ہے، قرضہ لے کر بھاگ گئے ہیں، معافی مانگ لے، لوگ معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے صفت رکھی ہے انسانوں کے اندر، معافی مانگو تو لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں. ہمارا کام معافی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، ہم کو درگزر کا معاملہ یاد رکھیے کر لینا چاہیے یہاں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کے تعلق سے اتنا بھی یاد رکھیے، سلسلہ حدیث صحیح میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بعض لوگوں سے کام لیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ سو گئے تھے. تو اتنے میں کیا ہوگا، بازو میں ان کی خدمت کرنے والا آدمی بھی سو گیا وہ. یہ دونوں اٹھے تو دیکھے سو رہا ہے. دیکھیے خالی اتنا ہی جملہ کہا، دیکھو کیسا سو رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی آرام کرتے ہیں ایسے آرام کر رہا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جیسے گھر میں آرام کر رہا ہے ایسے آرام کر رہا ہے. یہی جملے کا ہے، کوئی بڑی برائی بہن، صرف اتنا ہی کہا دیکھو کیسے، ہم تو کتنے غیبتیں کرتے، کہا دیکھو کیسے آرام کر رہا، گھر میں جیسے آرام کرتا. پھر جب وہ جاگا تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی سے کہو کہ سالن دو تاکہ ہم کھانا کھائیں. وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ شیخین نے سالن منگایا. تو اللہ کے نبی نے کہا ان سے کہا دو روٹی کے سالن کھا چکے بولو. تو وہ آیا خدمت گزار، کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دونوں نے روٹی کے ساتھ سالن کھا لیے. دونوں پریشان، کیا معاملہ ہے؟ بھاگتے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی ہم نے کہاں کھایا؟ کہا ابھی تم نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی وہ سو رہا ہے. کہا
کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ان کے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت تمہاری دانتوں کے اندر اٹکا ہوا ہے. کہا اللہ کے نبی معاف کر دیجیے، اب نہیں کہیں گے. کہا کہ مجھ سے نہیں، جس کی غیبت کی ہے اسی سے معافی مانگنا پڑے، اسی سے معافی مانگنا پڑے. آج ہم معافی مانگنے کے لیے بھی یاد رکھیے تیار نہیں. عام بیماری ہے، پہلے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی تھی، بہت ہوتی تھی، کیونکہ عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی. جب بیٹھیں گی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، لطیفے بولنا غلط ہے، گناہ ہے، نہیں بولنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں بادشاہ نے کہا تھا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے انعام دوں گا. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جھوٹ بولے. کسی نے کہا ہاتھی نے چوٹی کے کپڑے پہن لیے، کسی نے کہا رات ہو رہی ہے، کسی نے کچھ کہا، دن میں رات کہا. بادشاہ کو کسی کا جواب پسند نہیں آیا. اتنے میں ایک آدمی اٹھ کر کھڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک درخت کی چھاؤں میں 4 عورتیں بیٹھی اور چاروں خاموش. بادشاہ کو اس کا جواب بڑا پسند آیا، انعام و اکرام سے نواز دیا. حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود. یہ بیماری وہاں عام تھی، لیکن آج اکثر دیندار فرقے کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو چکی. بس برائی بیان کرنا، بس برائی بیان کرنا. میں بار بار کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے بغداد کے مشہور فوٹوگرافر کی واقعہ بیان کیا تھا کہ اصلاح کرنے والے بنو. بغداد کا جو مشہور فوٹوگرافر تھا، اس نے ایک فوٹو جب بنائی تھی بہت خوش تھا، یہ میری زندگی کی سب سے حسین، اس سے اچھی فوٹو میں نے کبھی بنائی نہیں. فوٹو بنا کر اس نے نیچے ایک نوٹ لکھا کہ جہاں غلطی ہے اس کی ٹک کرو، جہاں غلطی ہے وہاں ٹک کرو. شام جب ہوئی نا تو فوٹو نظر نہیں آ رہی تھی، اتنے ٹک مارے لوگوں نے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی. پوری فوٹو خراب ہو گئی. آدمی بہت پریشان ہو کر گھر آ کے بیٹھا. ابا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان میری زندگی کی سب سے خوبصورت فوٹو میں نے لگائی تھی، لوگوں سے کہا تھا جہاں غلطی ہے ٹک مارو، لوگوں نے اتنے ٹک مارے کہ فوٹو نظر نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. ابا نے کہا پھر سے ایک فوٹو بنا لو. پھر سے اس نے ایک فوٹو بنائی. کہا اب نیچے لکھ دو جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو. کیا کرو؟ جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر لو. اب لگا دیا گیا. عیب نکالنا آسان بات ہے، اصلاح کرنا. اس لیے تو کا زبان گیلی جگہ پہ ہے، سلپ ہوتے رہتی ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو میں اکثر کہتا ہوں جن کے اپنے خود کے مشورے فیل ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے مشورے دیتے رہتے ہیں. امریکہ اور جاپان اور محمد بن سلمان کو بھی مشورے دیتے ہیں جن کے اپنے گھر کے خود کے فیصلے فیل ہیں، جن کی اپنی زندگی کے فیصلے فیل ہوتے ہیں، جو پورے سر سے نیچے تک فیل ہوتے ہیں، وہ بھی فیصلے مشورے دینا شروع کر دیتے. سوچئے سمجھیے زبان کا ہمارے کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک عام بیماری ہے. اسلاف کرام نے کیسے جانتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی. ہم کو اگر معلوم پڑے فلاں نے ہماری ایسا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کی بہن ایسی تھی، اس کا بھائی ایسا تھا، یہ ہم فوراً شروع کر دیتے ہیں، مورچہ کھول دیتے ہیں. حسن بصری سے ایک نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی، تو انہوں نے کیا کھجور بھیج دیا. کہا کہ اس نے مجھے نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے، میں بھی کچھ تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں کھجور کا تحفہ بھیج رہا ہوں. کر سکتے ہیں آپ، کر سکتے ہیں. غیبت ایک عام بیماری. غیبت اس کو بھی کہتے. امام غزالی رحمہ اللہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کو اٹھے، بیٹا بھی ساتھ میں تھا. کیا کہا؟ ابا جان پوری بستی سو رہی ہے، ہم دونوں عبادت کر رہے ہیں. کیا کہا؟ پوری بستی سو رہی ہے ہم. ابا نے کہا بیٹے اس سے بہتر ہوتا تو سو جاتا، لوگوں کی غیبت تو نہ کرتا، غیبت تو نہ کرتا. اب یہ غیبت کی سب حدیث پڑھ لی ہیں، پھر لیکن جمعہ کے بعد پھر غیبت کریں گے. اتنی بے حسی ہمارے اندر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی غیبت کی جمعہ کے بعد معافی مانگ لیں، یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد اس پہ غیبت کیسے کرنا وہ ہم سوچتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ بات ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ جب سے میں نے غیبت کی حدیث سنی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ جب سے میں نے غیبت کی حدیث پڑھی ہے، مجھے امید ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ پھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، پھر میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کیا ممکن ہے ہمارے لیے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. ہم کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن بے ڈنگی چال جو رہتی ہے وہ باقی ہی رہتی ہے. دعا سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم. رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، کب دل پھیر دے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں کو پھیر دے کہ ہم اس خبیث ترین برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے، زنا سے زیادہ بدترین ہے. کیوں؟ پوچھا گیا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل من یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ. انسان جب زنا کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے.
وَإِنَّ صَاحِبُ الْغِيبَةِ، لیکن غیبت کرنے والے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، ایک غیبت کرنے والے کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرتے، وہ معاف نہ کرتے. دن رات اٹھتے بیٹھتے، میں بار بار کروں، آپ اصلاح کر سکتے تو آگے بڑھ کے کریے، نیکی کا کام ہے. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے فائدہ مند ہو. فائدہ آپ سوچئے ہماری ذات سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ سب دینداری کے نام پر ہی ہوتا ہے. سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، گناہ کرنے کے بھی دلائل ہیں لوگوں کے پاس، نیکی کا تو چھوڑیے، گناہ کرنے کے بھی سب کے پاس دلائل موجود ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم سے کم اللہ سے دعا کرے، اللہ حق پر سیدھی راہ پر قائم رکھ. کسی کی بات اگر نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو آسان کام یہ اللہ سے دعا کرے، اللہ میرے اس معاملے میں خیر کر، مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جو دنیا اور آخرت میں میری ہلاکت کا سبب بنے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، آسان کام. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند بنائے، جہاں بھی رہوں فائدہ رہو، میری ذات سے لوگوں کو صرف فائدہ پہنچے. سب سے بہترین مسلمان ہے جو لوگوں کے لیے یاد رکھے فائدہ مند ہے. غیبت کی یاد رکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو کیا کہا ان کی سوتن کے بارے میں، اللہ کے نبی کی جو دوسری بیوی تھی اس کے بارے میں کہا حسبک من صفیۃ کذا و کذا. انہوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی وہ جو آپ کی بیوی ہے نا گڈی ہے، ناٹی ہے، پست قد ہے. خالی اتنا کہا، خالی اتنا ہی کہا یہ بیوی گڈی ہے، ناٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مجیج بہ البحر لمزجته. اے عائشہ تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا کا پورا پانی کڑوا ہو جائے، خراب ہو جائے، بدمزہ ہو جائے. کیا کہا، خالی اتنا کہا گڈی. ہم کیا کیا کہہ دیتے، کچھ سوچ سمجھتے ہیں ہم لوگ. سوچئے نام عمل کتنا گندا ہو رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سارے نیکیاں ستیہ ناش کر رہے ہیں. مت بولیے، خاموش رہیے. جس چیز کی آپ مکلف نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کیجیے. بھلائی کی بات کیجیے، اصلاح کی بات کیجیے، خیر کی بات کیجیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کیجیے. ایسا کوئی جملہ نہ نکلے جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بھلی بات کا، یا پھر خاموش رہے، نہ بولے، کچھ نہ بولے، خاموش رہے. یہ معمولی ہے. کئی دفعہ تو ہم اس انداز سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جیسے دوسروں سے ہمدردی ہے، اذیت، کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، ہم ہمدردی کر رہے ہیں. مثلا ہم کبھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی اللہ نے ہم کو بچا دیا، ہم کو نماز کی توفیق دی، ان کے جیسا نہیں رکھا، ان کے جیسا نہیں رکھا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو توفیق دی بھائی، ہم نیک کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی غیبت کرنے کے مترادف ہے. مطلب ہم نیک ہے، فلاں برا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے. غیبت کے بہت ساری اقسام ہیں. کبھی انشاءاللہ آیا تو میں ذکر کروں گا غیبت کب کرنا جائز ہے، کب کرنا جائز نہیں ہے. جیسے بعض جگہوں پر جیسے کوئی حدیث ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے، کوئی راوی جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں بتانا. اور کوئی ایسا شرابی مسلمان کے پاس رشتہ بھیجا گیا اور اگر ہم کو معلوم ہے کہ اس کے پاس مسلمان بچی جانے سے اس کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بتانا. خیر ہم غلط ڈائریکشن میں بہت سارے کام کرتے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ سب سے پہلے کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے. تو اس طرح بھی ہم لوگ یاد رکھیے بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہتے. یاد رکھیے غیبت ہے، چغل خوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا یہ دو لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے یہ لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی استعمال یاد رکھیے بہت زیادہ صحیح طریقے سے ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایک عورت ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کو معلوم ہے بڑی دیندار ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. آپ نے کہا ہی فی النار، جہنم میں ہے وہ. نماز روزہ زکوٰۃ فائدہ، سیدھا جہنم میں، زبان کی حفاظت نہیں. پھر کہا گیا ایک عورت ہے صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، زیادہ مطلب نوافل کی پابندی وغیرہ نہیں کرتی، نارمل ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے. آپ نے کہا ہی فی الجنہ، جنت میں. وہ کیا ہے؟ جنت میں ہے. آپ سوچئے کہ ہماری زبانوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. سوچئے ہماری زبان سے کتنے لوگوں کو سکون مل رہا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو غمزدہ کر رہے ہیں. سوچئے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہماری زبان کے ذریعے سے بہت ساروں کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں، خوشیاں دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ مشکلات پیدا کرنا، تکلیفیں دینا، ستانا ایک عام بات ہو گیا. ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، گھر سے لے کے بازار سے، مسجد سے، ہر جگہ یہی معاملے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، ہماری زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو سوچیے آج ہماری زبان کا کیا معاملہ ہے، دن بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوشش کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارا نام اعمال سیاہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہماری نیکیاں ان کو دینا پڑیں گی۔ وہ گناہ کر رہے ہیں نا، تو ہم اگر بہتر طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں تو ڈائریکٹ جا کر بات کریں، بھائی یہ ایسا کام نہیں ایسا ہے، یا اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو ہم کرتے ہیں، ہم آ کر سکتے ہیں یہ کام، تو ہم اس کی بہتر سے بہتر اصلاح کریں۔ کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، شراب پینے والے کی برائی سب جگہ بولتے نہیں پھریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب صاحب مسلمان ہیں، آپ کو اس کے متعلق حدیثیں معلوم ہیں، شرابی کو لے کر آئیں، ہوٹل میں بٹھائیں، کھانا کھلائیں، اچھے سے دین سمجھائیں، ان گناہوں کے بارے میں بتائیں۔ بھائی کسی کا اگر اصلاح کرنا ہے تو ڈائریکٹ اسی سے بات کرنی ہوگی، نہ کہ پوری قوم سے بات کرنا پڑے۔ اصلاح کا تو طریقہ یہی ہے، اس کو اکیلے میں کیا جائے، بہترین انداز سے کیا جائے، مثبت طریقے سے کیا جائے۔ اصلاح کے طریقے یہی ہوتے ہیں، نہ کہ چار لوگوں میں اس کو ڈانٹا جائے، غصہ کیا جائے، اس کو نہ کہہ کر چار لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، گرچہ وہ چور ہے، گرچہ وہ شرابی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، چور کو اگر دوسری جگہ چور بول رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، شرابی کو اگر آپ دوسری جگہ شرابی بول رہے ہیں آپ گنہگار ہیں۔ اور قیامت کے دن اگر آپ دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگتے تو قیامت کے دن نیکیاں دینے کے لیے تیار رہنے کے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اتنے گناہ بھی ہم دن رات صبح سے شام تک انجام دے رہے ہیں۔ آپ کچھ آج رات کو بیٹھ کر سوچئے کہ دن بھر میں ہم نے کتنے کو فائدہ پہنچایا اور کتنے کو نقصان پہنچایا۔ خود اپنے طور پر سوچئے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود لگے گا کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ تو کوشش کریں ہم سے جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کریں کہ ہماری زبان سے جب بھی نکلے خیر اور بھلائی کی، اللہ کے ذکر کی، لوگوں کے فائدے کی بات نکلے، فضول کلام، بیکار کی باتیں، کوئی بھی باتوں سے، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یاد رکھیے، مسلمانوں کے تعلق سے فساد مچانا۔ حالانکہ دو مسلمانوں کو جڑانے کے لیے بھی جو ہے نا اسلام جھوٹ بولنے کی جو اجازت دیتا ہے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ دو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں تو ان دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن اگر دو مسلمانوں میں فساد کرانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو سوچیے وہ کتنا بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہو، کتنا بڑا گناہ۔ اس گناہ کا اندازہ لگائیے آپ۔ جھوٹ اتنی بری بات ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتوں میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی اجازت 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہے، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ دو مسلمان جب جھگڑ لیں، ناراض ہو جائیں، ان دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ضروری ہے؟ ان دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی معاشرے میں ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ ملے ہوئے مسلمانوں کو جو توڑنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے اگر جو جھوٹ بولتا ہے تو سوچیے اللہ کے نزدیک کتنا بدترین انسان وہ ہو۔ آج ہمارا معاملہ، میں اکثر جمعہ کے خطبات میں کئی جگہ یہ کہتا ہوں، ہم جب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا تو ہمارے دلوں میں اتنا خصومت ہوتی ہے۔ نماز کے لیے جیسے میں اگر آیا ہوں اور میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا، آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں نا تو میں ادھر جا کے کھڑے رہوں گا۔ تو جو نماز یہ میل کچیل نہیں نکال پا رہی ہے، جو نماز ایک مسلمان کے بازو پیر لگا کے کھڑے، ہم تو فخر سے کہتے ہیں واٹس ایپ فیس بک پہ، اسلام ایک ایسا دھرم ہے جہاں اگر سعودی عرب کا بادشاہ بھی ہو تو فقیر بھی آیا تو اس کے بازو میں کھڑے ہوتا ہے، اس کے بازو میں کھڑے ہو کے، جیسے مندروں وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ انٹری ہے، عام لوگوں کے لیے الگ، لیکن مسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بادشاہ اور فقیر ہو دونوں بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، ایسا معاملہ ہمارا رہتا ہے کہ دونوں آزو بازو کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاملات مسلمانوں کے آپس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جھگڑا ہو گیا ہم اس کے بازو کھڑے رہنا پسند نہیں کرتے، تو پھر نماز کیسی ہم ادا کر رہے ہیں؟ شیطانی ورغلے، وسوسے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں۔ میں بار بار ہمیشہ سے اور آخری بار پھر سے یہ کہوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہم جو بھی معاملات کر رہے ہیں اگر ہمارے لیے یہ خیر ہے تو اللہ بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارے دنیا اور آخرت میں خسارے کا اگر سبب بن سکتے ہیں تو اللہ ان کاموں سے ہم کو بچا لے، ان سے ہم کو پھیر لے۔ یہ آسان کام ہے، ہم یہ کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ برائیاں کر رہے ہیں، چاہے ہمارے دوست ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسیاں ہوں، جو بھی ان کے اندر برائیاں ہیں
مٹریل کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں یا پھر برائیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، اکیلے میں سمجھائیں، محبت سے ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق اور آداب اپنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زبان سے معاشرہ ایک صالح معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکے۔ یہ چند مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن ختم کر کے محبت، ہمدردی، رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو شفا کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں جو وفات پا چکے ہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔